الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، قربانی اور اس سے متعلق مسائل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان ہوتے آ رہے ہیں۔ آج کے درس میں جو بات بیان کی جائے گی وہ ہے قربانی کے گوشت کی تقسیم۔ تو قرآن و سنت سے قربانی کا گوشت کھانا، کھلانا، غریبوں کو دینا، ذخیرہ کرنا یعنی اسٹور کرنا، سب صورتیں ثابت ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ایک بہت بڑی دلیل ہے، جس کا معنی ہے بس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ بس ان کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے یعنی جو نہیں مانگتے ہیں ان کو بھی دو اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما نہیتکم من اجل الدافۃ التی دفت فکلوا وادخروا وتصدقوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 28 اور 1971۔ میں نے تمہیں مفلوق الحال لوگوں کے آنے کے بنا پر قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کے لیے ذخیرہ کرنے سے یعنی اسٹور کرنے سے منع کیا تھا، بس تم اب کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غربت تھی اور غربت کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان تھے، تو اللہ کے رسول نے قربانی کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا کہ جو کچھ ہے کھا لو، کھلا دو، اس کو اسٹور کر کے مت رکھو۔ لیکن بعد میں آپ نے اس کی اجازت دے دی اور کہا کہ تمہیں اب اجازت ہے، تم کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی، کچھ ذخیرہ بھی کر لو۔ امام بخاری نے حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا واطعموا وادخروا کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ تو ان آیات و حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کے گوشت کا کھانا، کھلانا، ذخیرہ کرنا اور غریبوں کو دینا سب صورتیں درست اور صحیح ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر آتا ہے کہ ہم جو ہے قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں۔ یہاں تقسیم کو لے کر یہ آتا ہے کتنے حصوں میں۔ عام طور پر دیکھا گیا 3 حصوں میں لوگ تقسیم کرتے، ایک اپنے لیے، ایک غربا مساکین یا فقراء جو سوال کرتے ہیں، ایک جو سوال نہیں کرتے رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے لیے۔ تو امام شافعی کی رائے میں مستحب یہ ہے کہ 3 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے، 1/3 خود کھائے، 1/3 صدقہ کرے اور 1/3 دوسروں کو کھلائے۔ تہائی بولے تو 1/3 خود رکھ لے، 1/3 کھلا دے اور 1/3 جو ہے صدقہ کر دے۔ اس رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد پیش کیا جاتا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ بس ان کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، قناعت کرنے والے اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اس میں 3 باتیں آ گئی، خود بھی کھاؤ، مانگنے والوں کو دو اور جو نہیں مانگتے ان کو دو۔ تو یہ 3 حصوں میں اس آیت سے بعض اہل علم نے مسئلہ نکالا ہے۔ اور آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کلوا واطعموا وادخروا اس میں بھی یہی بات ہے، کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو۔ بعض علماء کی رائے میں مستحب یہ ہے کہ آدھا گوشت کھایا جائے اور آدھا دوسروں کو کھلایا جائے۔ اس رائے کی تائید میں آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی پس قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ، اس سے استدلال کیا ہے۔ اور بعض علماء کی رائے میں گوشت کی تقسیم میں اس قسم کی کوئی پابندی نہیں، اور صحیح بات یہی۔ جنہوں نے کہا 3 حصوں میں تقسیم کر لو اور قرآن و حدیث سے انہوں نے مستنبط کیا یہ مسئلہ، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری سمجھا جائے۔ تو بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں، اور اس رائے کی تائید
اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام مسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے. انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدأ لکم، میں نے 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت سے کھانے سے روکا تھا، پس اب تم جتنا چاہو اس میں سے اپنے کھانے کے لیے روک لو، یعنی ذخیرہ کر لو، یعنی جتنا چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھلا دو، کوئی حرج نہیں، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس طرح کی حدیثیں جو پیش کی جاتی ہیں یہ صحیح مسلم میں ہے. تو پتہ چلا اللہ کے رسول نے ایک بار فقراء کی تعداد زیادہ ہو جانے سے، کوئی مسئلہ ہو جانے سے آپ نے منع کیا تھا ذخیرہ مت کرو. بعد میں آپ نے کہا اب تمہاری مرضی ہے، وہ تمہارا گوشت ہے، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھلاؤ. اور جامع ترمذی میں ہے فَقُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، بس تم اس میں سے جتنا چاہو خود کھاؤ، کھلاؤ اور ذخیرہ کر لو. یہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1546 ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا ہے، صحیح سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 92. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تقسیم میں 1/3 یا نصف کھانے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرو یا آدھا آدھا کر کے 2 حصہ تقسیم کرو، ایک رکھ لو باقی کو تقسیم کر دو، اس طرح کی کوئی بات نہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے والے گوشت کی مقدار متعین نہیں، قربانی کرنے والا شخص جس قدر چاہے اس میں سے کھائے، خواہ وہ مقدار زیادہ ہو، البتہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس قدر تناول نہ کرے کہ اطعموا کھلاؤ والی بات ہی ختم ہو جائے. یعنی کھاؤ کھلاؤ ہے نا، تو کچھ تو وہ غربا مساکین کو دے ہی، کھا رہا ہے تو کھلائے بھی، مکمل جو ہے کھا لے اور کسی کو کچھ نہ دے. تو آیات میں اور احادیث میں جو باتیں آئی ہیں یہ اس کے منافی ہے، اور یہی رائے درست معلوم بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے جتنا چاہو کھاؤ. علاوہ ازیں 3 یا 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کی تائید میں جن آیات یا احادیث سے استدلال کیا گیا ہے ان میں یہ بات نہیں کہ برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی آپ 3 حصے بنا رہے تو یہ نہیں ہے کہ برابر برابر کرو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے جیسے 20 کلو کا گوشت ہے، آپ اپنے لیے 10 کلو رکھ لیں اور 2 حصے میں 5-5 کلو ڈال دیں. اب آپ کو کم ضرورت ہے، آپ اپنے لیے 5 رکھ لیں اور اس کے بعد دینے والوں کو آپ 7-7 7.5 کلو دے دیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے لیے 5 لے لیں، رشتہ داروں کے لیے 5 لے لیں، 10 جو ہے غربا مساکین کو دے دیں. یا نا یہاں یہ پابندی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، جتنا چاہیں اپنے لیے لے لیں اور جتنا چاہیں غربا مساکین کو دے دیں، مانگنے والے نہ مانگنے والوں کو دے دیں. اس کی جو ہے کوئی جس کو کہتے ہیں کوانٹٹی جو ہے یا کوئی جو ہے کلو جو ہے متعین نہیں. آدھا رکھ لو آدھا دیو، یا 1/3 رکھ دو 1/3 ایسا کرو، یہ اپنے مرضی پر ہے، اپنی ضرورت پر ہے. جتنا چاہو رکھ لو، جتنا چاہو کھلا دو، جتنا چاہو تقسیم کر دو. یہ کم زیادہ ہر طرح ہر صورت میں ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں. اور ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کیا قربانی کے گوشت میں سے خود کھانا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. بہت سے اہل علم کہتے ہیں قربانی کے گوشت میں سے خود کھانا ضروری ہے، چاہے آپ چند لقمے ہی کیوں نہ کھائیں، 2-4 بوٹیاں ہی کیوں نہ کھائیں. اور بہت کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. اور یہی بات درست ہے، مستحب ہے. کھائے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں کھائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ مسئلہ بھی بہت ضروری تھا سمجھنا سمجھانا. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں باتیں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں کے مطابق عمل کی توفیق دے اور ہمارے مسائل کا حل فرمائے اور ہمیں قربانی کرنے کی توفیق دے. مولا کریم ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.